والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سورة البقرة آيت نمبر 170 سے لے کر اگلی 2-3 آیت تک 71 72 دو چیزیں اللہ رب العالمین نے ان میں بیان کیا ہے. پہلی آیت میں جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی ریسرچ کے کسی بات پر عمل کرنا، جس کو ہم تقلید کہتے ہیں. یہ جو تقلیدی منہج اور تقلیدی مذاہب ہیں ان کی حقیقت اور سچائی کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ادیان ہیں، جو بھی دین رائج ہے، اللہ رب العالمین ان کی سچائی اور ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے تم اتباع کرو، اس کی اتباع یعنی فالو کرو اس چیز کی، ما انزل اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو جب کسی سے کہا جاتا ہے تو قرآن و سنت کی کیا کرو؟ پیروی کرو، اس کو فالو کرو. تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو فالو کرتے ہیں ان کو جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. یہ ہمیشہ سے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور انبیاء کے بعد اب بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جو بھی شرک کے اندر یا کفر کے اندر، بدعات کے اندر جو مبتلا ہے، آپ ان کو جب جا کر کے کہیں گے آپ حق کی طرف آ جائیے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جواب؟ کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پائے. ایک ہی جواب ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا تھا، ہمارے بزرگوں کی یہ جو ہے قول ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا تھا. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. یہ کب سے ہے؟ جب سے جو ہے کفر اور شرک کے لیے جنم لیا اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور ان کو جب سمجھایا گیا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسے پایا، کیوں ہم اس کو چھوڑ کر کے آپ کی بات مان لیں؟ تو ایک ہی جواب تھا اور آج بھی جو ہے وہی جواب ملتا ہے. لہذا جن کے یہاں کوئی دلائل موجود نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سچائی آج بھی جس کو ہم تقلید کہتے ہیں، جو تقلیدی مذاہب، جو تقلیدی مناہج ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تقلید کا ایک پٹا ہوتا ہے، کوئی کو اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اندھا بہرا بن کر کے اس کے پیچھے چل رہا ہے. کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں. اس کو جو کہہ دیا گیا ایسا کرو، بس وہ کر رہا ہے. اس کو کہہ دیا گیا ایسا کرنا ہے، اس چیز کو فالو کرنا ہے، بس وہ فالو کرتا جا رہا ہے. لیکن کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے اس پر. وہ آنکھ بند کر کے کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہے. اور وہی مثال سیم اللہ رب العالمین نے آگے دی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، ان کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی نہ تو اس کی پکار کو سنتے ہیں ولا نداء، اور نہ ہی اس کی آواز کو سنتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ صم بکم عمی، بہرا اندھا گونگا بن کر کے، فہم لا یعقلون، وہ سمجھتے ہیں، یعنی سنتے تو ہیں، بما لا یسمعون الا دعاء و نداء، یعنی کہ ایسا نہیں کہ نہیں سنتے، سن کر کے کیا کرتے ہیں؟ وہ انسنی کرتے ہیں. مان لیجیے ایک جانور کا ریور ہے، ایک چرواہا کھڑا ہے ادھر، جانور چل رہے ہیں. اب جانور کیا ہوتا ہے کہ نکل کر کے کبھی کسی کے کھیت میں جانے لگتا ہے، تو ابھی یہ یہاں سے آواز لگاتا ہے، اس کو یہاں سے جانور کو جو ہے آواز لگایا جاتا ہے، لیکن وہ سنتا نہیں ہے. جانور سن رہا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ چلانے والا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ نکل کر کے پھر بھی جو ہے کھیت کی طرف چلا جاتا ہے. اب چرواہا کیا کرتا ہے؟ اب اس کو جو ہے مجبور ہونا پڑتا ہے وہاں جا کر کے پھر ڈنڈے سے جو ہے اس کو بھگا کر کے اور پھر اس کو یہاں لانا پڑتا ہے. تو اگر وہ یہاں سے سمجھ لیتا تو اس کو جو ہے چرواہے کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو گویا یہاں سے پکار رہا ہے، لیکن جانور کیا ہے؟ سن کر کے بھی سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے لیکن سمجھتا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو غلط روش پر اور غلط طور طریقے کو جو فالو کرتے ہیں اور اندھا بہرا بن کر کے کسی راستے کو وہ پکڑے ہوئے ہیں،
آپ لاکھ جو ہے ممبر و محراب سے آپ حق کی صدا لگائیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے، حق کی صدائیں جو ہے بلند ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ حق نہیں بتلایا جاتا ہے، حق جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن کیا ہے وہ کان بند کیے ہوئے، ارے ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے، وہ کیا بک رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس سے کیا لینا دینا ہے، بس ہم جو چل رہے ہیں بس اسی پہ ہم چل رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا سمٌ، کیا ہے یہ؟ سمٌ بکمٌ عمی، اندھا بہرا گونگا، تینوں چیز. اور حقیقت میں دیکھیں کہ تقلید کے اندر یہی پٹا ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر جو لڑیاں ہوتی ہے نا، ایک ہے سمٌ، اندھا بہرا گونگا، تین لڑیاں ڈال کر کے اور گلے میں جو ہے اس کو ڈال دیا جاتا ہے. اب کیا ہے وہ اندھا ہے بہرا ہے گونگا ہے بس چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثالیں، کتنی بہترین مثالیں قرآن پاک کے اندر، ایسی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر کے سمجھاتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے، تاکہ کیا ہے لوگ سمجھیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ باپ داداؤں کو فالو کرتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کیا تھے بیوقوف تھے، کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، لا یعقلون ولا یہتدون، اور ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے، گمراہی پر تھے، تو یہ بھی گمراہی پر چل رہے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا؟ آپ کے باپ دادا گمراہ تھے تو آپ بھی گمراہ ہیں. تو اللہ رب العالمین ایسی مثالیں دے کر کے سمجھاتا ہے. دوسری جو آیتیں ہیں اللہ رب العالمین نے اس میں پھر سے وہی جو اوپر بیان ہوا تھا حلال کا اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا، پھر اسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا اوپر جو ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا تھا. اب یہاں جو بیان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یہاں صرف پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو وہاں حلال اور پاکیزہ، اب یہاں پہ جو ہے پاکیزہ چیزیں کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے. پتہ ہی چلا کہ حلال سے زیادہ پاکیزہ چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ فوکس کرنے کا حکم دیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چیزیں کیا ہے حلال ہوتی، لیکن چیزیں کیا ہے حلال ہوتی لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہوتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ابھی مثال بھی آ رہی ہے آگے آپ سمجھ جائیں گے کہ اشیاء تو حلال ہے لیکن وہ غلط نوعیت اور غلط طریقے کی وجہ سے کیا ہے وہ چیزیں جو ہے حرام کے دائرے میں آ جاتی ہیں اور وہ نجس اور ناپاک کا دائرے میں یعنی کہ چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس لیے حلال سے زیادہ پاکیزہ چیزوں پر فوکس کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایک تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اور دوسرا حکم یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو پاکیزہ چیز کھائے گا وہی اللہ کا شکر ادا کرے گا. اللہ کا شکر ادا کرنے والا وہی ہوگا جو پاکیزہ چیزیں کھائے گا. ورنہ جو گندگی کے اندر لتھڑا ہوا ہے، جو گندگی کھانے والا ہے، مان لیجیے شرابی شراب کے شاپ میں بیٹھ کر کے اور وہ شراب کی چسکیاں لے رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ الحمدللہ کہے گا یا گندگی کھا کر کے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جو گندا چیزیں کھاتا ہے وہ اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کرتا، لیکن ایک حلال چیز کھانے والا اور پاکیزہ چیز کھانے والا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو جوڑ دیا ہے. جو حلال کھائے گا، پاک چیزیں کھائے گا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا. ان کنتم ایھا تعبدون، تیسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو. یہ چیزیں کب کرو گے؟ اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم صاف زبان میں توحید والے ہو. توحید والا کیا کرتا ہے؟ وہ حلال کھاتا ہے، پاک چیزیں کھاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اگر وہ توحید والا ہے، لیکن آپ کہیں گے بہت سارے تو ایسے اہل توحید والوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بھی حرام کھاتے ہیں. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل توحید ہوں، میں توحید والا ہوں، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ حرام چیزوں میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی وہ حرام کھاتا ہے، تو اس کے توحید کے اندر کچھ نہ کچھ نقص ہے، ضرور اس کو دیکھ لینا چاہیے. اگر وہ حرام سے نہیں بچتا ہے تو اس کے توحید کے اندر، اس کے جو عقیدہ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے، ضرور ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ حرام کھا رہا ہے. ورنہ ایک اہل توحید کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، وہ کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جائے گا، چاہے اپنی ہاتھ سے محنت اور مزدوری کر کے کھائے یا اور کسی طریقے سے جو ہے وہ گندگی کی طرف نہیں جائے گا. تو اہل توحید کی نشانی یہ ہے کہ حلال کھائے گا، پاک چیزیں کھائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزاری کرے گا. اب ان میں جو کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے جن کو نہیں کھانا ہے، جو پاک چیزوں میں نہیں آتی ہے، گندگیوں میں آتی ہے، اس کو کہہ لیجیے کہ یہ گندگیوں میں آتی ہے، جو پلید ہے، نجس ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا بیان کیا. انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردہ حرام قرار دیا گیا ہے. کوئی جانور ہے، دیکھیں
جانور کیا ہے بذات خود حلال ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ حلال سے زیادہ اللہ رب العالمین نے پاکیزہ چیزوں کو فوکس کرنے کا حکم دیا ہے. ایک مان لیجیے ایک جانور ہے، بکرا ہے، بکری ہے، وہ مر گیا، اب مردہ ہو گیا، تو مردہ کیا ہے؟ یہ نجس ہو گیا. بذات خود جو ہے وہ جانور حلال تھا، لیکن مرنے کی وجہ سے کیا ہے وہ نجس ہو گیا. یہاں نجس چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو نہیں کھانا ہے، ان سے بچنا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، پہلے چیز کیا ہے؟ میتہ، مردہ، چاہے وہ بذات خود مر گیا ہو یا غلط طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہو یا کسی جانور نے اس کو چیر پھاڑ کر کے جو اس کو مار دیا ہو، کسی بھی طریقے سے، یہ کیا ہے؟ مردہ کے حکم میں شامل ہے. دوسرا والدم، خون، خون بھی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے، پلید ہے، یہ نہیں کھایا جا سکتا. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. تیسری چیز وما اہل لغیر اللہ، چوتھی چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، غیر اللہ کے لیے جس کو ذبح کیا گیا ہے وہ سور سے بھی زیادہ پلید ہے. لہٰذا اگر جس کو غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کے قربت کے لیے ذبح کیا گیا ہے وہ سور سے بھی زیادہ پلید ہے، یہ مفسرین نے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر، اچھا صرف غیر اللہ کے نام پر نہیں، غیر اللہ کے تقرب کے لیے بھی اگر ذبح کیا گیا ہے تو وہ بھی اسی کے حکم میں. مفسرین نے بذات خود اس کی آیت میں جو ہے انہوں نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی قبر والے کے نام پر یا کسی نے کسی بھی ولی کے نام پر کیا ہے اس کی قربت کے لیے، اس قربت کی نیت سے یعنی کہ تقرب کی نیت سے اس نے ذبح کیا، لیکن نام اللہ کا لے کر کے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، نام اللہ کا لے کر کے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنی نیت ہے کہ میں ان کے تقرب کے لیے ذبح کروں. لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ اسی وما اہل لغیر اللہ کے حکم میں. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہوتا ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ہے، ایسا تو کوئی نہیں کرتے. لہٰذا آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگرچہ وہ اللہ کا نام لے کر کے وہاں پہ ذبح کر رہا ہے، لیکن اگر دل کے اندر یہ نیت ہے کہ وہ اپنے ولی یا اپنے بزرگ کی تقرب کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہے، ان کی عظمت کے لیے، تو وہ بھی کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ کے حکم ہے. کتنے مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان کیا. تو لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہیں پہ. تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ عقیدے کے ایک باب ہے، لہٰذا عقیدے کے باب کا ایک حصہ ہے تو وما اہل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ ناپاک ہے، پلید ہے. اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے دور رکھنے کا حکم دیا. فمن، ہاں ایک چیز، ایک جو ہے اختیار ہے یہاں پہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جس کو مجبور کر دیا جائے اس کے لیے حلال ہے. یہ چیزیں جو بیان کی گئی، یہ چیزیں جب کوئی مجبور ہو جائے، مجبور میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو شکلیں، اس کی دو نوعیت ہو سکتی ہے. پہلی چیز یہ کہ کہیں ایسی جگہ پر پھنس گیا کہ کہیں کھانا پینا نہیں، لیکن اس کے سامنے کوئی مردہ پڑا ہوا ہے یا کوئی ان چیزوں میں سے جو ہے کوئی چیز مل گئی، تو وہ کھا کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے. بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اتنا کھا لے کہ اس کی جان جو ہے بچ جائے. دوسری نوعیت یہ کہ اس کو پکڑ کر کے کوئی مجبور کر دے کہ کھاؤ نہیں تو قتل کر دو گا، تو یہ بھی کیا ہے؟ فمن اضطر کے اندر ہے. تو اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے تو آپ کو قتل ہو جائے گا، یا آپ اسی جگہ پڑے ہوئے کیا کر نہیں کھاتے تو آپ مر جائیں گے. تو ایسی چیز، ایسے وقت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال رکھا ہے، آپ اتنا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے. لیکن وہاں بھی کیا ہے؟ غیر باغ ولا عاد، باقی نہیں ہونا چاہیے، ولا عاد، اور حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے مردے کو لا کر کے اور خوب اچھے سے فرائی کر کے اور بھون کر کے کھا رہے ہیں اور مزے لے کر کے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کراہت دل کے اندر ہونی چاہیے، یہ حرام ہے لیکن میں بس اے اللہ بس اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں، یعنی تقویٰ وہاں بھی ہونا چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا غیر باغ ولا عاد، بغاوت کہیں نہیں ہونا ہے اور حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ جو مجبوری میں کھا لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں بیان فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. جہاں بھی اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم دیتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین اپنی صفت ضرور بیان کرتا ہے. کیا؟ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. پتہ ہی چلا یہ سارے گناہ بھی اگر سرزد ہو جائیں اور پھر بھی اللہ کے در پہ آؤ تو اللہ رب العالمین آپ کو بخش دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے در پہ آنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین انداز میں جو ہے ہمیں سمجھایا ہے. تو دو چیزیں واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. ایک یہ کہ غلط کو اس کی جو ہے تحقیق کر لیا، کسی بھی چیز کو فالو کرنے سے پہلے، کسی بھی چیز کو ماننے سے پہلے اس کی تحقیق کیا ہے ضروری، یہ پہلا. دوسرا کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں پہ آپ فوکس کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور
نجس اور جو پلید چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.